ہاتھ بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کے، سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں نون قسم ہے قلم کی اور اس کے جسے لوگ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانی نہیں ہے، یقیناً آپ کے لیے بڑا اجر ہے جس کا احسان آپ پر جتایا نہیں جائے گا، جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق کے درجے میں فائز ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے، کافروں نے مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، جتنی بھی غلط تلقابات سے پکارا، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اخلاق سے مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس مقام سے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تیرے اخلاق جو ہے نا یہ بہت بڑے اخلاق ہے، عظیم اخلاق ہے۔ عظیم اخلاق اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی بد دعائی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک عورت تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچاتے تھے، اس کے اوپر کچرا ڈالتے تھے۔ ایک نہ ایک دن وہ عورت غائب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے، عورت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ادھر ایک عورت تھی اس گھر میں اور وہ میرے اوپر کچرا پھینکتے تھے، گندگی۔ اب وہ عورت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ حضور بیمار ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کے پوچھا کہ آج یہ عورت میں نے نہیں دیکھی، میرے اوپر کچرا اور گندگی نہیں پھینکی، تو اس لیے اس عورت کی بیمار پرسی کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ نبوی اخلاق، یہ پیغمبری اخلاق یہ امت میں ہونی چاہیے۔ انسان جتنا بھی بد اخلاق ہو جائے، اس انسان کے بد اخلاقی کا سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ جتنا خوش اخلاقی سے پیش آ جائے تو اللہ کریم اس انسان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہے جس طرح انسان کے اخلاق ہو۔ حضرات، یہی اخلاق والا نبی، مطلب میرا یہ ہے کہ آئندہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم لوگوں نے اس مہینے کو ناچ اور ڈول کے ساتھ منانا ہے۔ جتنی بھی گستاخیاں ہیں، جتنی بھی توہینیں ہیں، ہم نے 12 ربیع الاول میں سارے کے سارے اپنانی ہے، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ وہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں میں اونچی اونچی آوازیں نکلنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ہمارے مسجدوں میں ماشاءاللہ محفلوں کی بڑی پیاری آوازیں نکلتی ہے، ناچ بھی شامل ہے اس میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ میوزک لوگ عزت کے ساتھ سنیں گے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں سب کے گھروں میں جو ہے نا قوالی کا جو میوزک ہے ہم غور سے سنتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہم اپنا چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھو، ایک مقام سے آپ گزر رہے اور اس مقام پہ میوزک کی آواز آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال دیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور چلے گئے، پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھائی وہ میوزک کی آواز آ رہی یا نہیں؟ جواب دیا حضور وہ آواز اب نہیں آ رہی، لیکن ہم شوق سے اور عبادت کی نیت سے گھروں میں میوزک چلا رہے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اخلاق ذکر فرمائی ہے، اور قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اخلاق کو اپنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فطرتاً بدگو تھے اور نہ تکلفاً بدگوئی کرتے تھے، یعنی اگر اس کو جتنا بھی کوئی بند تنگ کر دیتا تو وہ بدگوئی نہیں کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ تو بھائی ہمارے اخلاق ہمارے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، مثال ہے، تو پھر ہمارے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے، کتنا تناؤ ہے۔ تو میرے بھائی وہی اخلاق ہے کہ جس اخلاق کے وجہ سے درختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، بات مانی، پتھروں نے مانی، لیکن انسانوں نے انکار کیا، انسانوں نے ٹکرا دیا، انسانوں نے مخالفت کی۔ ایک مشہور